حدیبیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن شروع کیا 610 عیسوی میں مکہ میں. 13 سال تک وہاں پروگرام طور پر کام کرتے رہے. وہاں بھی آپ یہی کیا. انہیں حضرت یوسف کو اسوہ ہی رسول اللہ کو اسوہ بھی تھا. اب دیکھیے مکہ میں جو تھا بہت سی چیزیں تھیں جس کو آپ نے نظر انداز کیا. وہاں اقتدار قریش کا تھا, دارالندوہ پر قبضہ تھا ان کا. آپ یہ نہیں کیا کہ سب سے پہلے دارالندوہ پر قبضہ کرنے کی اسکیم بنائیں. وہاں کا جو جس کو کہتے ہیں آج کل زمانے یعنی سیٹ آف پاور, آج کل زبان میں سیٹ آف پاور, جو سیٹ آف پاور تھا مکہ میں وہ دارالندوہ تھا جس پر قریش کا قبضہ تھا. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سیٹ آف پاور مجھے چاہیے تو ہٹو یہاں سے, بلکہ انہوں نے آفر دیا کہ ان تريد ملكا ملكناك علينا, تو ہم نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. یہ سادہ بات نہیں ہے. سیٹ آف پاور پر قریش کے قبضے کو مانتے ہوئے کیا ہوا؟ آپ نے ٹکراؤ کو ختم کر دیا. اگر آپ یہ جھگڑا کھڑا کرتے تو ٹکراؤ شروع ہوتا. ٹکراؤ ختم کر دیا. یعنی سیٹ آف پاور بیٹھنے کے بعد بھی باقی رہتا. آپ مسلم ملکوں میں دیکھیے ایک آدمی جھنڈا اٹھاتا ہے, جب وہ پہنچتا ہے اقتدار پر پھر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے, پھر جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سیٹ آف پاور پر آپ پہنچے جھگڑا ختم ہو جائے. یعنی سیٹ آف پاور لینے کے لیے جھگڑا, اس کے بعد سیٹ آف پاور کو باقی رکھنے کے جھگڑا. اس طرح دیکھیے آپ نے بہت چیزوں کو نظر انداز کیا. کعبہ میں دیکھیے سینکڑوں بت تھے جو ظاہر ہے کہ سراسر رسول اللہ کے مشن کے خلاف تھے. رسول کا مشن جو توحید کا مشن تھا. لیکن آپ کتابوں کو پڑھیے, کبھی آپ نے اس پر کمپلین نہیں کیا, کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا, توڑ پھوڑ نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. سمپلی آپ نے اگنور کیا. اور کیا کہ آپ نے وہاں جو گیدرنگ ہوتی تھی انہیں بتوں کے نام پہ گیدرنگ ہوتی تھی, اس کو آپ نے بطور آڈینس استعمال کیا. یہ بت پرابلم تھے اور گیدرنگ ایک اپرچونٹی تھی. تو سمپل فارمولا آپ نے اختیار کیا, کیا؟ اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونٹیز. یہ ہے ٹکراؤ کو اوائڈ کرنا. یہاں تک کہ لوگ ستاتے تھے آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ساتھیوں کو. کچھ لوگوں کو آپ نے کہا کہ حبش چلے جاؤ, اور کچھ لوگ تھے ان سے کہا کہ صبر کرو. ایک بار ایسا ہوا رسول اللہ مکے سے باہر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر غلام ہوا کرتے تھے. اب تو غلام کے دور ختم ہو گیا ہے. تو ایک غلام فیملی مسلمان ہو گئی تھی. تو اس کو جو مالک تھا وہ لے گیا سہارا میں اور اس کو مار پیٹ شروع کر دی. اس کی گرم ریت پہ لٹانے یہ سب کیا. تو رسول اللہ سے انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو فریاد کی. یاسر ان کا نام تھا. تو دیکھیے رسول اللہ ہم کو اس طرح سے لوگ ستا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ آج کل جو طریقہ ہے وہ تو طریقہ ہے کہ لڑنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے ہمیں. آپ فرمایا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. تم لوگ صبر کرو, انشاءاللہ اللہ تو کو جنت کی جگہ دے گا. آج کے مسلمانوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ظلم ہے, ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے. تو رسول اللہ کیوں نہیں لڑے؟ یقین کہ یہ حوالے وہ حوالے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو سجدے میں گر پڑنا چاہیے. یہ سادہ بات نہیں ہے.
ایک کھلے حوالے جو اس کتابوں میں ثابت ہیں، کوئی کا انکار نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کے اندر وہ ایمان ہوتا جو حضرت عمر فاروق کے اندر جو ایمان تھا، تو سارے مسلمان سر پہ گر پڑتے کہ وہ کہتے بھائی بھول ہوئی ہم سے، قرآن میں کیا لکھا تھا اور ہم نے کیا بنا لیا. یعنی ہم دین مذہب پر نہیں کھڑے ہوئے تھے، ہم تو دین محرم پر کھڑے ہوئے تھے. اور توبہ کرے. اتنے بڑے بڑے حوالے میں دے رہا ہوں آپ کو، تو چیخ پڑنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم تو دین محرم پر کھڑے ہوئے تھے، اور دوبارہ دین مذہب پر کھڑے ہوں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں آئے. یہ جو ہے کہ ساری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، ختم ہو. یاد رکھیے یہ جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں، جس چیز کو ظلم نہیں ہے، وہ آپریشن ہے خدائی. آپ بائبل پڑھیں، ٹھیک ہے صورتحال بائبل میں پیش آئی تھی. یہود میں جب زوال آیا، یہود میں جب انحراف آیا، یہود نے جب یہ سب کام کیا کہ اپنے یعنی اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہوں کو موقع دیا کہ جا کر وہ مار پیٹ کرنے لگے. بس بابل کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، تو اس کو یہودیوں نے ظلم کہا. آپ پڑھیے بائبل کو، جو واقعہ اللہ کی تنبیہ کے طور پر ہوا تھا اس کو انہیں ظلم بتایا. بھرا ہوا ہے یہودی لٹریچر، بھرا ہوا اس بات سے. قرآن کہتا ہے، قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ وہ ہم نے بھیجا تھا، ہم نے اپنے بندے بھیجے. یعنی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہ ہم اپنے بندے بھیجے تاکہ ان کو جا کر تنبیہ کریں. لیکن یہ تو قرآن میں ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے جو یہود کی تنبیہ کے لیے آئے. لیکن یہودی لٹریچر میں کیا ہے؟ ظلم 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 ظلم. ٹھیک ہے آج مسلمان کر رہے ہیں. یاد رکھیے جو ادھر ادھر ہو رہا ہے، جو ان کو آپ لوگ دشمن کہتے ہیں، ان کی طرف سے وہ بلا شبہ اللہ کی تنبیہات ہیں. لیکن آپ کے اخباروں میں، آپ کے رجسٹرز پر، آپ کے مقررین اور محررین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ظلم بتاتے ہیں. ہرگز وہ ظلم نہیں ہے، وہ اللہ کی تنبیہات ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو حدیبیہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا مشن شروع کیا صبر کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ لوگ درپے ہو گئے قتل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے. تو آپ اپنے اصحاب کو لے کر مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو لیکن اس کے بعد بھی وہ چپ نہیں ہوئے، انہوں نے اٹیک کیا. بدر کا واقعہ پیش آیا، کچھ جھڑپیں ہوئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے جس کو آج کہا تھا نیگوسیشن، گفت و شنید شروع کیا. آپ نے یہ مدینہ سے آپ جو گئے تھے عمرہ کے ارادے سے مکہ جانے کے لیے، تو حدیبیہ میں روک دیا ان لوگوں نے کہ ہم مکہ نہیں جانے دیں گے. حدیبیہ جو ہے مکہ سے باہر ایک مقام تھا، وہاں پر آپ نے بات چیت شروع کی. بات چیت کس بات کی تھی؟ کہ ہمارے تمہارے درمیان پیس قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے. تم جو ہم سے لڑائی چھڑے ہوئے ہو بند ہو جائیے. تو انہوں نے شرطیں لگائیں، شرطیں ایک طرفہ شرطیں، یونیلیٹرل کنڈیشنز، بہت ہی عجیب قسم کی کنڈیشن. مثال کے طور پر ایک کنڈیشن یہ تھی کہ مکہ سے کوئی آدمی
اسلام قبول کرتا ہے اور بھاگ کر مدینہ جاتا ہے، آپ کو لوٹانا پڑے گا اس کو. اور اگر مدینہ کوئی مسلمان ہم پکڑ پائیں تو ہم نہیں لوٹائیں گے. یہ الٹی شرط. ایسی کئی شرطیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطوں کو مان لیا، صرف ایک چیز کی خاطر، وہ ہے کہ نو وار پیکٹ. حدیبیہ اصل میں نو وار پیکٹ تھا، نا جنگ معاہدہ، کہ قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان آج سے جنگ نہیں ہوگی. جنگ مطلب یہ کہ قریش حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہی تو جنگ چھڑے ہوئے تھے. جنگ تو قریش چھڑے ہوئے تھے. تو صرف اس کے لیے کہ ہمارے درمیان نا جنگ معاہدہ ہو جائے، نو وار پیکٹ ہو جائے، وہ ساری شرطیں مان لی آپ نے. یہاں تک انوکھی شرط سنیے. جب معاہدہ کی بات دفعات طے ہو گئی تو کاغذ پر لکھا جانے لگا معاہدہ، یعنی کو تحریری شکل دینے کے لیے. تو اس میں لکھا گیا کہ یعنی دونوں طرف کے نام لکھے جاتے ہیں معاہدے میں. تو اس میں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو اس وقت جو بات چیت کر رہے تھے قریش کے لیڈر، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو ہم کاغذ پہ نہیں لکھنے دیں گے. کیسی عجیب بات ہے. تو حضرت علی لکھ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ بٹا دو اس کو، یعنی محمد رسول اللہ بٹا دو. انہوں کو کہتے تھے آپ لکھیے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ مت لکھیے. تو حضرت علی نے کہا کہ میری ہمت نہیں بٹا لی. حضرت علی نے کہا کہ میری ہمت تو نہیں بٹاؤ. تو رسول اللہ نے کہا بتاؤ کہاں ہے. تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا لفظ رسول اللہ اور لکھا کہ لکھو محمد بن عبداللہ. اب غور کیجئے کہ وہ انسان جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا تھا، جس نے کہا تھا انا نبی و لا کذب، اپنے دعوے کو مٹا دیا کاغذ پر. کیسی عجیب بات ہے. آپ کی جو اصل حیثیت تھی، اصل حیثیت یہی تو تھی کہ آپ رسول اللہ تھے. یہی تو حیثیت تھی کہ آپ رسول اللہ تھے. اپنی اسی حیثیت کو کاغذ پر بٹا دیا. تب جا کر کے امن معاہدہ ہوا. گویا کہ امن اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہر ظلم کو سہو. بتوں کو رکھ دیا گیا ہے مسجد میں، اس کو برداشت کرو. کاغذ سے لفظ رسول اللہ مٹانا چاہو اس کو مٹا دو، اگر اس کے نتیجے میں پیس قائم ہوتا ہے. تو جسے حضرت یوسف نے کیا تھا کہ بادشاہ کی بادشاہی مان کر اگر پیسفل ڈاور کا موقع ملتا ہے تو مان لو بادشاہ کی بادشاہی. بادشاہ کی بادشاہی مان کر، بادشاہ کے قانون کو مان کر اگر یہ ملتا ہے موقع داور کا، پیسفل داور کا، تو مان لو اس کو. یہ احسن القصص ہوگا، بیسٹ اسٹوری ہوگی. وہ رسول اللہ نے کیا کہ ہر چیز پر صبر کرتے کرتے لفظ رسول اللہ کو بھی کاغذ سے بٹا دیا. کیوں؟ پیس کا کیا فائدہ ہے؟ پیس اوپنس دا ڈور آف دعوی اپرچونیٹیز. جہاں پیس ہے وہاں دعوت سرگرمیاں ہیں، جہاں لڑائی ہے وہاں دعوت سرگرمیاں بند. لڑائی آئی دعوت سرگرمی ختم. کیوں؟ لڑائی آتی ہے تو دو فریق بن جاتے ہیں، ایک فریق ادھر ایک فریق ادھر. انٹریکشن بند ہو جاتا ہے.
نفرتیں آتی ہیں, دوری قائم ہو جاتی ہے, وسائل سب تباہی کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں. زندہ انسان جنہیں کہ آپ کو دعوت دینا اور بعد ڈالے جاتے ہیں. آپ غور کیجیے وہ انسان جو آپ کا مدعو ہے, جس کو آپ کو دعوت دینا ہے, اس کو بعد ڈالا جاتا ہے. تو جنگ کے معنی کیا ہے؟ ساری تباہی, دعوت کی تباہی. اور امن کے معنی کیا ہے؟ دعوت کو سارے مواقع دعوت کے لیے کھل گئے. اور امن کا معنی کیا ہے؟ دعوت کو سارے مواقع دعوت کے لیے کھل گئے. چاچے کتابہ میریکل ہوا اس یعنی یہ شکست, یہ جو حدیبیہ جو معاہدہ کیا گیا تھا, حضرت عمر اس کے بہت زیادہ خلاف ہو گیا. اس کے انہوں نے کہا کہ لما نعطی الدنیۃ من دیننا, یعنی یہ تو ہیومیلیٹنگ ایگریمنٹ ہے, ہم کیوں اس کو مانیں؟ یہ تو ذلت آمیز معاہدہ, ہم کیوں مانیں اس کو؟ لیکن رسول اللہ نے مان لیا. اور پھر کیا میریکل ہوا؟ جس وقت یہ معاہدہ ہوا رسول اللہ کے ساتھ کل 1400 آدمی تھے, 1400 صحابی تھے. صرف 2 سال کے اندر, کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا, انٹریکشن شروع ہو گیا, ملنے جلنے لوگ پیسفل ورک شروع ہو گیا. رسول اللہ نے ٹکراؤ چھوڑ دیا, جہاد چھوڑ دیا, لڑائی چھوڑ دی, اور ساری اپنی طاقت کو, صحابہ کی طاقت کو ڈائیورٹ کر دیا دعوت اللہ میں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فتح مبین ظاہر ہوئی. یہ پیچھے ہٹ کر کے فتح مبین, ہار مان کر فتح مبین, اقتدار کے معاملے میں ٹکراؤ نہ کر کے فتح مبین. تو دیکھیے سورہ یوسف میں ایک اسرائیلی پیغمبر کے ذریعے یہ ماڈل قائم کیا گیا تھا, نمونہ, اور بعد کو حدیبیہ کے ذریعے اسماعیلی پیغمبر کے ذریعے وہی نمونہ دوبارہ قائم کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ 2 شاخیں ہیں حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹوں سے چلی تھیں. تو حضرت یوسف اسرائیلی پیغمبر تھے, رسول اللہ اسماعیلی پیغمبر تھے. تو کیسی عجیب بات ہے یہ 2 بڑی کمیونٹی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے منتخب کیا تھا, اسماعیلی اور اسرائیلی. تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی پیغمبر کے ذریعے بھی وہی مثال قائم کی جو اسماعیلی پیغمبر کے ذریعے قائم کی. اس کو بہت زیادہ سوچیے. اسرائیلی پیغمبر تھے حضرت یوسف, وہاں بھی وہی نمونہ. اسماعیلی پیغمبر تھے رسول اللہ, وہاں بھی وہی نمونہ. اسی کو میں فارمولہ بنایا میں نے کہ وہ فارمولہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, دعوی ایکٹیویزم. ٹکراؤ یعنی پالیٹکس جو ٹکراؤ پیدا کرتی ہے, تو پالیٹکس کے معاملے میں بالکل ایسے جو ہے وہ مان لو, تاکہ پورا مواقع تمہارے کھل جائے, سارا میدان کھل جائے, اور ساری کوششوں کو دعوت کی راہ چلا سکو. یہ خلاصہ ہے اس کا. اب دیکھیے آج کے مسلمان اس کا الٹا کر رہے ہیں ایک دم. تو یہی تو ہے جو قرآن میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت جو ہے قرآن کو کتاب مہجور بنا دے گی. کتاب مہجور, ابینڈنڈ بک. پیشگی طور پر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ایک وقت آئے گا جبکہ یہ امت قرآن کو ابینڈنڈ بک بنا دے گی, کتاب مہجور. وہی تو ہے یہ. قرآن کچھ کہتا ہے اور لوگ کہیں چل کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو ہے کتاب مہجور.
پوری پوری امت جو ہے اس نے قرآن کو کتاب معیور بنا دیا ہے، دعوت کو پش پش ڈال دیا. فنبذوہ وراء ظہورہم، کہ یہودی لوگ یہی کرتے تھے کہ دعوت کو پس پش ڈال دیا اور ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے. پوری پوری امت جو ہے ساری دنیا میں کیا کر رہی ہے کہ اصل ذمہ داری تھی دعوت، اس کو ڈال دیا پس پشت اور ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے. ہر جگہ ٹکراؤ ٹکراؤ ٹکراؤ، کوئی اینڈ نہیں، کوئی اینڈ نہیں ٹکراؤ کا. ایک کے بعد دوسرا ٹکراؤ، تیسرا ٹکراؤ، پھر چوتھا ٹکراؤ. کل میں نے مثال دی تھی مصر کی. مصر میں غور فرمائیے، اس زمانے میں یہ دو جماعتیں جو نکلی ہیں، عرب دنیا میں الاخوان المسلمون اور بقیہ دنیا میں جماعت اسلامی، دونوں ٹکراؤ کے بادشاہ ہیں. یہ جماعتیں ٹکراؤ دونوں ہیں، نام رکھ رکھا جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین، دونوں کے ایک ہی نام ہونا چاہیے، جماعت ٹکراؤ، جماعت سیاسی. ساری عرب دنیا میں جو ٹکراؤ چل رہا ہے وہ الاخوان المسلمون نے چل رکھا ہے، اور ادھر جو چل رہا ہے پاکستان میں اور دوسرے مقامات پر وہ جماعت اسلامی چلا رہی ہے. یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے دعوت، امت کو دعوت کے راستے چلانے کے بجائے ٹکراؤ کے راستے چلا دیا. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یعنی وہی وقت آ گیا ہے کہ حضرت عمر کے طریقے سے لوگ سجدے میں گر پڑے کہ خدا ہم سے بھول ہوئی. یہ وقت توبہ کا آ گیا ہے، توبہ کا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، پالیٹکس اسلام میں ایک عملی ضرورت کی چیز ہے، عقیدے کی چیز نہیں ہے. عقیدے کی چیز جو ہے وہ دعوت ہے. حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یعلو علیکم، یعنی جیسے سوشل حالات ویسے حکومت. کتنی بڑی مثال ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مکہ میں وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں حکومت، وہ حکومت کیا تھی؟ وہ تو انتظامیہ تھا، بس ایڈمنسٹریشن تھا وہ. تو آج کل کیا ہے؟ خلافت الہیہ، حکومت الہیہ، اسلامی جمہوریہ جو بولے جاتے ہیں الفاظ، یقیناً یہ سب بدعت ہیں، پولیٹیکل بدعت ہے. بلا شبہ پولیٹیکل بدعت ہے. حتیٰ کہ خلافت راشدہ جو آپ کہتے ہیں، خود خلافت راشدہ کے زمانے میں لفظ راج نہیں تھا، یہ بات کو راج ہوا ہے. اچھی تو سن لیجیے، رسول اللہ کے زمانے میں جو مدینہ تھا اس کو رسول اللہ نے کبھی بھی نام نہیں دیا اس کو اسلامی جمہوریہ مدینہ کا، کبھی بھی نہیں. وہ صرف ایڈمنسٹریشن تھا بس. اور بات کو جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے جو نظام کام ہوا، اس کو بھی اب جو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، وہ اب ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں لفظ بلاتا تھا. اتنا بڑھا چڑھا دیا حکومت معاملے کو، اور اتنا گھٹا دیا معرفت کو، ایمان کو اور دعوت کو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، تاکہ موت کے بعد ہم کو اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہم اللہ کی رحمتوں میں حصہ دار بنے موت کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.